1828 کی بات ہے کہ ایک 19 سالہ دیہاتی ملازم پہلی بار امریکی تجارتی شہر نیو اورلینز پہنچا۔ اتنا بڑا شہر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ شاندار عمارتیں اور ساحل پر لنگر انداز یہ بڑے بڑے بحری جہاز دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو رہا تھا کہ پھر اس کی آنکھوں سے ایک منظر ٹکرایا۔ پھر یہ منظر ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کے دور دراز گوشوں میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کی مارکیٹ میں انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ انسانوں کو اجناس کی طرح خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ زنجیروں میں بندھے بے بس انسانوں کو بحری جہازوں سے اتارا اور چڑھایا جا رہا ہے۔ ظلم یہ تھا کہ نیو اورلینز کے بازاروں میں اشتہار لگے ہوتے کہ کس دن کتنے بجے کتنے انسانوں کی بولی لگے گی اور ان میں کتنے مرد، بچے اور عورتیں ہوں گی۔ یہ بھی لکھا ہوتا کہ خریدار کیش لے کر آئیں کیونکہ غلام بیچنے والی کمپنی ادھار پر ڈیل نہیں کرتی۔ ستم یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے انسان سیاہ فام تھے۔ سفید رنگ نے امریکہ میں کالے رنگ کو غلام بنا رکھا تھا۔ یہ دیہاتی نوجوان بازار میں بکتے انسان دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر کڑ رہا تھا، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو خود ایک چھوٹی سی کشتی کا معمولی سا ملازم تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اگر مجھے موقع ملا تو میں ہر قیمت پر یہ دھندا بند کروا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے 18 سال کا یہ دیہاتی اتنا بڑا خواب دیکھ چکا تھا کہ جس کی تعبیر کے لیے اسے اپنے دور کا سب سے طاقتور انسان ہونا چاہیے تھا، اور دیکھیے کہ ایسا ہو بھی گیا، مگر کیسے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز ابراہم لنکن کون تھا کے پہلے حصے میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں گے۔ یہ ہے دریائے سنگامون اور اس کے کنارے بہت ہی چھوٹا سا خوبصورت قصبہ نیو سیلم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہم لنکن نے جوانی کے ابتدائی 6 سال گزارے اور یہیں زندگی کی بڑی بڑی ناکامیوں کے تمغے سینے پر سجائے۔ لیکن یہاں آنے سے پہلے وہ کون سا ایک کامیاب انسان تھا۔ قسمت بھی اس کے ساتھ مسلسل کھیل رہی تھی۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا تو اس کی ماں دودھ میں کسی زہریلی بوٹی کے مل جانے سے مر گئی تھی۔ پھر اس کا باپ سوتیلی ماں لے آیا۔ سوتیلی ماں سے اسے کوئی شکایت تو نہیں تھی، لیکن ابراہم کی اپنے باپ سے کبھی نہ بن پائی، بلکہ وہ اپنے باپ کو تو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کا باپ بھی اسے طنز اور مار پیٹ کا نشانہ بناتا رہتا تھا۔ تعلیم بھی بس وہ اتنی ہی حاصل کر پایا تھا کہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ بائبل اور شیکسپیئر کی شاعری کے کچھ حصے بھی اس نے خود سے ہی یاد کیے تھے، لیکن حساب کتاب جمع تفریق اس کی سمجھ میں بچپن سے نہیں آتا تھا۔ چہرے مہرے سے بھی کوئی وہ ہیرو اور خوبرو انسان نہیں تھا۔ عجیب سے ناپسندیدہ قسم کے کٹس تھے اس کے چہرے پر۔ انگلش بھی وہ اچھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک اجڑ پن تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں، پرسنالٹی میں اگر کوئی چیز بہت قد آور تھی تو وہ اس کا قد ہی تھا۔ وہ 6 فٹ 4 انچ لمبا تھا اور یہی چیز اسے ہر جگہ مرکز نگاہ بنا دیتی تھی، اور اس کے بعد اس کی گفتگو۔ تو دوستو، نیو سیلم میں یہ جو لکڑی کا کیبن آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ سے ابراہم لنکن نے اپنے کیریئر کا بطور اسٹور کیپر آغاز کیا تھا۔ اس بستی میں تھوڑے سے لوگ رہتے تھے، بہت بھی ہوئے تو 100 ہوں گے، بس یہی اس کے گاہک تھے۔ باقی کچھ لوگ دریا میں سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکتے تو سٹور سے اکا دکا چیزیں خرید لیتے تھے۔ سٹور میں موم بتیاں، وائن کی چھوٹی بوتلیں اور کچھ برتن وغیرہ ہوتے تھے۔ لیکن ہائے مقدر کی ناکامیاں، لنکن جو بہتر کیریئر کی تلاش میں یہاں آیا تھا، چند ماہ بعد ہی کیریئر گنوا بیٹھا، کیونکہ سٹور کے مالک نے مسلسل گھاٹے کی وجہ سے سٹور بند کر دیا اور لنکن کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کے سینے پر ذاتی کمائی ہوئی ناکامی کا پہلا بیج سج چکا تھا۔ نیو سیلم کے پہلے 9 ماہ میں اگرچہ ابراہم لنکن ناکام رہا تھا، لیکن ایک کامیابی اس نے حاصل کر لی تھی۔ وہ تھی آنیسٹ ایب، ایماندار انسان کی شہرت۔ ہوا یوں کہ ایک دن لنکن کے سٹور سے ایک خاتون کچھ سامان لے کر گئی۔
جب وہ چلی گئی اور لنکن نے غور کیا تو اس کے وزن کے باٹ درست نہیں تھے، کچھ ہلکے تھے۔ لنکن نے یہ کیا کہ جتنا وزن کم تھا اتنا سامان لے کر اس عورت کے گھر گیا اور اسے دے آیا۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے اور بہت سے واقعات پیش آئے جنہوں نے نیو سیلم میں ابراہم لنکن کو آنیسٹ ایب کا ٹائٹل دے دیا۔ اسی شہرت کے باعث لنکن نے 1832 کے ریاستی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ نیو سیلم بستی کے تمام لوگ تو اسے ووٹ دے ہی دیں گے اور ساتھ میں ارد گرد کے کچھ اور لوگ بھی اسے ووٹ دیں گے اور وہ الینوائے کی ریاستی اسمبلی کا رکن بن جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنی اچھی ساکھ کے باوجود ہار گیا۔ یہ ذاتی کمائی ہوئی ناکامی کا دوسرا بیج تھا جو اس کے سینے پر لگا تھا۔ لیکن فکر کا ہے کہ 6 فٹ 4 انچ کے انسان کے سینے پر ابھی بہت جگہ تھی، اس قسم کے اور بیج لگ سکتے تھے۔ پہلا الیکشن ہارنے کے بعد 23 سالہ لنکن خالی جیب بھوکے پیٹ تھا۔ زندگی آگے چلانے کے لیے اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور لکڑیاں کاٹنے کی مزدوری کرنے لگا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ڈاکیا بن جاؤ، اچھے پیسے کماؤ گے۔ وہ ڈاکیا بن گیا اور گھر گھر خط پہنچانے لگا۔ جہاں بھی دال نہ گلی تو سروے کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر سروے کرنے لگا۔ مگر یہ روزگار بھی اس کی ضروریات اور مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے قد کاٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیو سیلم کے ریسلنگ چیمپئن کو چیلنج کر دیا، لیکن یہاں بھی وہ جیت نہ سکا۔ ایسا بھی کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ہار گیا تھا تاکہ ریسلنگ چیمپئن اور اس کے دوستوں کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اور دیکھیے کہ اس نے یہ ہمدردیاں جیت بھی لیں۔ یہ لڑکے اور ریسلنگ چیمپئن آرمسٹرانگ اس کے گہرے دوست بن گئے اور مستقبل کے سیاسی میدان میں اس کے بہت کام آئے۔ لیکن دوستی سے پیٹ تو نہیں بھرتا تھا نا۔ ہاں، پارٹنرشپ ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ایک دوست ولیم ہیری کے ساتھ مل کر بیری لنکن سٹور کھول لی۔ تھوڑی بہت فروخت ہونے لگی تو اس نے ایک بار پھر سیاست میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ 1834 میں ریاستی اسمبلی کا الیکشن ہوا اور اس بار وہ جیت گیا۔ ناکامیوں سے بھرپور اس زندگی میں یہ اس کی پہلی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی اس کے روزگار کے مسئلے کو تو پھر بھی حل نہیں کر پا رہی تھی۔ اسمبلی کا اجلاس جس دن ہوتا اس دن اسے $3 مل جاتے تھے اور بس۔ پھر سیاست میں متحرک ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے سٹور کو بالکل وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اب اگلا سال 1835 اس کی زندگی کا دردناک سال ثابت ہوا۔ پہلے تو اس کا سٹور پارٹنر اور گہرا دوست ولیم بیری مر گیا، پھر سٹور بھی بند ہو گیا۔ جب سٹور بند ہوا تو سٹور پر $1800 کا قرض چڑھ چکا تھا۔ اس دور کے حساب سے یہ ایک بڑی رقم تھی جسے اتارتے اتارتے لنکن کو 15 سال لگ گئے۔ وہ اس قرض کو مذاق میں قومی قرضہ کہا کرتا تھا، لیکن قرض اور بیری کی موت سے بھی گہرا ایک اور زخم این ریچلز سے اسے ملا۔ این نیو سیلم کی وہ لڑکی تھی جس سے لنکن اپنے سٹور میں ملا تھا۔ این اتنی خوبصورت تھی کہ لنکن اسے دیکھتے ہی چاہنے لگا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لڑکی کسی اور سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اگر ایک بار کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر واپسی کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ لنکن سٹور میں اور سٹور کے باہر اس سے گھنٹوں باتیں کرنے لگا۔ دونوں دریا کے کنارے پر ملتے بھی رہے، مگر ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اسی سال ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی اور این بخار میں تپ کر مر گئی۔ یہ جہاں آج ایک یادگاری بورڈ لگا ہے، یہاں این کا وہ کیبن تھا جس میں لنکن اس سے آخری بار ملا تھا، اور اسی یادگاری بورڈ پر لکھا ہے کہ قریب ہی وہ برگد کا درخت تھا جس کے نیچے لنکن اس کی موت پر بری طرح روتا رہا تھا۔ قدرت نے ایک ہی سال میں ناکامی کے 3 بیج اس کے سینے پر پیوست کر دیے تھے، جن میں سے ایک تو کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ لنکن جب تک زندہ رہا کئی بار این کی قبر پر آتا رہا۔ این ریٹلیجز اور ولیم بیری کی موت کے 2 سال بعد اس نے سامان پیک کیا، اپنے دوستوں سے گلے ملا اور نیو سیلم کی بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر قریبی شہر سپرنگ فیلڈ میں چلا گیا۔
ویسے بھی اس کی جوانی کی امیدوں کی بستی نیو سیلم اب ختم ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بستی صرف اس لیے بسائی گئی تھی کہ دریائے سنگامون سے اسٹریم بوٹس گزریں گی اور یہ علاقہ راستے کی ایک تجارتی منڈی سا بن جائے گا۔ لیکن دریائے سنگامون میں صفائی نہ ہونے کے باعث اسٹریم بوٹس چل نہ سکیں۔ یہ چھوٹا سا قصبہ لنکن کے جانے کے تیسرے سال ہی ختم ہو گیا۔ لنکن پھر کبھی پلٹ کر نیو سیلم نہیں آیا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی این ریسٹیجز کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ لنکن سپرنگ فیلڈ آیا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ سپرنگ فیلڈ میں وکالت کرنے لگا، اچھے پیسے کمانے لگا اور اپنا قرض بھی آہستہ آہستہ اتارنے لگا تھا۔ اور تو اور اس کی ایک بہت بڑے رئیس خاندان کی لڑکی میری ٹارڈ سے محبت کی شادی بھی ہو گئی۔ یہیں سے ایک بار وہ امریکی ایوان نمائندگان کا رکن بن کر واشنگٹن بھی 2 سال رہ آیا۔ لیکن اس سب کچھ میں اس کے لیے جلد ہی کشش ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے شروع میں دیکھے ہوئے ان غلاموں کو نہیں بھول پایا تھا جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بیچا جا رہا تھا۔ وہ غلامی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی اپنی جماعت وگ پارٹی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے ووٹرز بھی اس کے خیالات کی وجہ سے اسے ناپسند کرنے لگے تھے۔ سو وہ مایوس ہو کر سیاست سے الگ ہو گیا اور صرف وکالت پر دھیان دینے لگا۔ فارغ وقت وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو تو جیسے وہ بالکل بھول چکا تھا۔ زندگی شاید ایسے ہی گزر جاتی، کوئی ابراہم لنکن کو جانتا تک نہ ہوتا۔ لیکن ہوا یوں کہ لنکن سیاست چھوڑ رہا تھا تو اس وقت امریکہ میں ایک بحث زوروں پر تھی، وہ یہ کہ سیاہ فاموں کی غلامی ختم کی جائے یا نہیں۔ امریکہ ان دنوں 2 واضح حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک طرف امریکہ کی جنوبی ریاستیں تھیں جن کی اکانومی کا انحصار کھیتی باڑی ایگریکلچر پر تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنوبی ریاستوں کے لوگ کھیتی باڑی اور فارمز کے کام کے لیے ملازم نہیں، سیاہ فام غلام رکھتے تھے۔ بدلے میں غلاموں کو مستقل رہائش اور کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ ان 24 گھنٹے کے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، اس لیے جنوبی ریاستوں کے زمینداروں کو سیاہ فام غلام سفید فام مزدوروں کے مقابلے میں بہت سستے پڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنوبی ریاستوں کے لوگ غلامی کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف شمالی ریاستیں تھیں جہاں ایک طرف صنعتی انقلاب آ چکا تھا، انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا، کھیتوں کی جگہ تیزی سے فیکٹریاں لگ رہی تھیں، فیکٹریوں میں سفید فاموں کی بڑی تعداد جابز کرتی تھی، جس سے ایک مڈل کلاس جنم لے رہی تھی۔ اس کلاس کا اپنا مفاد بھی کھیت سے نہیں، فیکٹری سے جڑ چکا تھا۔ اگر ان شمالی ریاستوں میں بھی فیکٹری مالکان کو غلام رکھنے کی اجازت مل جاتی تو فیکٹری کا مالک سفید فاموں کو نکال کر مفت کے سیاہ فام غلام رکھ سکتا تھا، جس سے ظاہر ہے سفید فام بڑی تعداد میں بے روزگار ہو جاتے۔ چنانچہ ایک تو اخلاقی اصولی موقف تھا اور دوسرا یہ معاشی مسئلہ بھی تھا، جس کی وجہ سے شمالی ریاستوں میں رہنے والے زیادہ تر سفید فام غلامی کو قانونی طور پر پورے امریکہ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ 1850 کی دہائی میں شمالی ریاستوں میں غلامی کی مخالفت اور جنوبی میں غلامی کی حمایت شدت اختیار کر گئی۔ ہوتے ہوتے یہ شدت اتنی بڑھی کہ اس معاملے پر خون خرابہ ہونے لگا۔ 1850 کی دہائی میں امریکہ میں خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ غلامی کے حامی اور مخالف دونوں اب بحث مباحثے سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی جانیں بھی لینے لگے تھے۔ غلامی کی حمایت اور مخالفت دونوں کے لیے بائبل سے حوالے دیے جاتے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں لنکن نے وکالت کی فائلیں ایک طرف رکھیں اور سرے بازار آ گیا۔ بازار میں ایک ہجوم تھا اور لوگ ڈیموکریٹ سینیٹر اسٹیفن ڈگلس کی تقریر سن رہے تھے۔ سینیٹر ڈگلس غلامی قائم رکھنے کے حق میں بول رہا تھا۔ وہ سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے برابر کا انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سفید فام امریکیوں کا حق ہے کہ ہر ریاست میں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ انہیں سیاہ فام غلام رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ جب اسٹیفن ڈگلس دھواں دھار تقریر ختم کر چکا تو لنکن آگے بڑھا۔ اس نے وہاں جمع لوگوں سے کہا، کل میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس شخص سینیٹر ڈگلس کے دلائل کتنے بھونڈے اور بے وزن ہیں۔
اب سپرنگ فیلڈ میں لوگ لنکن کو جانتے تو تھے ہی، سو وہ اگلے دن تقریر سننے آ گئے۔ لنکن 3 گھنٹے تک بولتا رہا اور غلامی کے خلاف دلائل دیتا رہا۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ڈگلس کی دلیل صرف ایک صورت میں درست ثابت ہو سکتی ہے، اگر آپ سیاہ فاموں کو انسان ماننے سے ہی انکار کر دیں۔ لیکن اگر آپ انہیں انسان سمجھتے ہیں تو پھر کسی ایک انسان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوسرے کو غلام رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرے۔ سیاہ فام بھی انسان ہیں اور آزاد ہیں۔ لنکن کے دلائل بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو گئے، جس کے بعد تو ایک سلسلہ سا چل پڑا اور لنکن جگہ جگہ غلامی کے خلاف تقریریں کرنے لگا۔ غلامی کے مخالفین میں وہ تیزی سے مقبول ہونے لگا تھا۔ ان دنوں لنکن کی پرانی وگ پارٹی ختم ہو رہی تھی اور امریکہ میں غلامی کے مخالف سیاستدانوں نے ریپبلکن پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت تشکیل دی تھی۔ لنکن اس جماعت میں شامل ہو گیا۔ 1858 میں اس نے اسی پارٹی سے ایک بار پھر سینیٹر شپ کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں اس کا وہی پرانا حریف اسٹیفن ڈگلس تھا۔ لنکن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مخالف سے براہ راست ڈیبیٹ کر کے، مباحثہ کر کے اسے شکست دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ڈگلس کو مباحثے کا چیلنج دے دیا۔ ڈگلس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ لنکن اور ڈگلس کے درمیان الینوائے کے مختلف شہروں میں 3 گھنٹے کے 7 مباحثے ہوئے۔ ایک طرف 5 فٹ 4 انچ کا موٹے پیٹ والا ڈگلس اور دوسری طرف 6 فٹ 4 انچ کا دبلا پتلا لنکن۔ جب دونوں آمنے سامنے سٹیج پر آتے تو لوگ ان کی قامت کا فرق دیکھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لوگ ڈگلس کو لٹل جائنٹ اور لنکن کو لانگ ایب کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ ان کے مناظرے، ڈیبیٹس اتنی مشہور ہو رہی تھیں کہ ہزاروں لوگ انہیں دیکھنے پہنچ جاتے، ساتھ میں پھیری والوں کی بھی چاندی ہو جاتی۔ وہ ڈگلس اور لنکن کے ناموں والے بیجز فروخت کر کے پیسے بناتے۔ ان مشہور مناظروں کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ تو آ ہی رہے تھے، لیکن چپ کے ایک اور انقلاب بھی کام کر رہا تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز، یہ انقلاب تھا ٹک میڈیا، پرنٹ جرنلزم۔ اس وقت ٹیلی گراف ایجاد ہو چکا تھا اور اب پورے امریکہ میں خبریں ریل کی رفتار سے نہیں، تار کی رفتار سے پہنچ جاتی تھیں۔ رپورٹرز شارٹ ہینڈ میں چھوٹی چھوٹی خبریں تک لکھ لیتے تھے اور ٹیلی گراف مشین سے ٹک کر کے دفتر پہنچا دیتے تھے، جہاں چھاپا خانے سے خبر چھپ کر اگلے ہی دن پورے امریکہ میں پھیل جاتی تھی ریلوے کے ذریعے۔ کیمرہ بھی ایجاد ہو چکا تھا، جس سے لی گئی تصاویر بھی اخبارات میں چھپتی رہتی تھیں۔ یہ دنیا میں ایک نئی چیز تھی۔ اس نے لنکن کے غلامی کے خلاف دلائل اور مناظروں کے دلچسپ واقعات کو پورے امریکہ میں پھیلانا شروع کر دیا۔ غلامی کے حامی ڈگلس کی باتیں اور غلامی کے مخالف لنکن کے دلائل مزے لے کر پڑھتے اور ایک دوسرے سے سیاسی نوک جھونک میں استعمال کرتے۔ اسی دوران سینیٹر شپ کا الیکشن ہوا تو ابراہم لنکن ڈگلس سے ہار گیا، لیکن ہار کے باوجود اب اس کا نام سیاہ فاموں کی غلامی کے خلاف پورے امریکہ میں ایک علامت بن چکا تھا۔ وہ اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ امریکی صدارتی امیدوار کے طور پر کہیں اس کا نام لیا جانے لگا تھا۔ ظاہر ہے حال ہی میں سینیٹر شپ کا الیکشن ہارنے والا شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ تصور اسے جلد ہی کرنا پڑا، کیونکہ پہلے اس کی ریاست الینوائے نے اسے صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا، پھر شکاگو کے نیشنل کنونشن میں بھی اس کا نام بطور امریکی صدارتی امیدوار سنجیدگی سے لیا گیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اصل میں فیصلہ ہونا تھا کہ ریپبلکن کا صدارتی امیدوار کون ہوگا۔ نئی پارٹی تھی، اسے کوئی ایسا امیدوار چاہیے تھا جس پر وہ جیت کے لیے دوڑ لگا سکے، کیونکہ پچھلا صدارتی الیکشن وہ ہار چکے تھے۔ اب وہ ہر قیمت پر وائٹ ہاؤس میں اپنا صدر دیکھنا چاہتے تھے۔ لنکن کے نام پر شکاگو کنونشن میں بحث ہوئی، کچھ دوسرے امیدواروں پر بھی بات ہوئی، لیکن لنکن کی خوبی یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں تھا۔ سو بحث مباحثے کے بعد اتفاق ہو گیا اور ایک ناکام ترین بزنس مین، ناکام عاشق اور ناکام سینیٹر امریکی صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ جب یہ نامزدگی ہوئی تو ابراہم لنکن اس اجلاس میں شریک ہی نہیں تھا،
وہ सैकड़ों मील दूर घर में बैठा हैंड बॉल खेल रहा था। जब इसके इलाके में ये खबर पहुंची तो मुबारकबाद देने वालों का हजूम इसके घर के सामने जमा हो गया। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। रिपब्लिकन्स की नामजदगी दरअसल इलेक्शन जीतने जैसा ही मामला था, क्योंकि इसके मुकाबले में डेमोक्रेट्स कोई एक मुतफिका उम्मीदवार नहीं ला सके थे। इसके मुकाबले में डेमोक्रेट्स पार्टी ही के 2 उम्मीदवार थे, एक उसका पुराना मुखालिफ सेनेटर स्टीफन डगलस और दूसरा जनूबी रियासतों से जॉन ब्रैकनरिज। डेमोक्रेट्स की इस तकसीम ने लिंकन को बहुत फ़ायदा दिया। 6 नवंबर 1860 को इलेक्शन हुए। पूरे अमेरिका में वोटिंग हो रही थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनूबी रियासतों में लिंकन की मामूली सी भी हमायत नहीं थी, हत्ता कि उसका नाम तक बैलेट पेपर पर मौजूद नहीं था। इसके बावजूद जब नतायज आए तो लिंकन जीत गया। दिलचस्प बात यह है कि इसके वोट्स डेमोक्रेट्स के दोनों उम्मीदवारों के मजमूई वोट से 3 लाख कम थे, लेकिन जाहिर है वो तकसीम थे, डिवाइडेड थे। अमरीकी इलेक्शन फार्मूले के मुताबिक लिंकन 18 रियासतों के 180 इलेक्टोरल वोट्स जीतकर नया सदर मुंतखब हो चुका था। इधर लिंकन सदर मुंतखब हुआ, उधर अमेरिका 2 टुकड़े हो गए। जनूबी रियासतें, साउथ स्टेट्स जो गुलामी कायम रखना चाहती थीं, उन्होंने लिंकन के जीतने पर बगावत करके आज़ादी का ऐलान कर दिया। कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से अपना अलग मुल्क बना लिया। अलग झंडा और असम्बली बनाकर सेनेटर डेविस को नए अमेरिका का सदर बना लिया गया। वक्त ने लिंकन को हल्फ उठाने से पहले ही अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज सौंप दिया था, मगर इस चैलेंज से निपटने के लिए उसे पहले हल्फ उठाना था, जिसके लिए स्प्रिंगफील्ड से 1654 मील दूर वाशिंगटन डीसी पहुंचना था। लेकिन 1500 मील लंबे रास्ते में गुलामी के हामियों, लिंकन के मुखालिफों के ग्रोह थे। उन्होंने लिंकन को धमकी दी कि अगर उसने इस्तीफ़ा ना दिया और हल्फ लेने वाशिंगटन आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उस ज़माने में हवाई जहाज़ तो थे नहीं, भाप से चलते इंजनों वाली रेलगाड़ी से ही जाना था। रास्ते में उसके जानी दुश्मन हथियार संभाले बैठे थे। फिर क्या हुआ? लिंकन वाशिंगटन कैसे पहुंचा? इब्राहम लिंकन सदारती कुर्सी संभालने के बाद गुलामी ख़त्म करने के वादे पर कितनी संजीदगी से कायम रहा, या फिर मसलहत कोशी का शिकार हो गया? मीडिया उसके खिलाफ क्यों हुआ और लिंकन ने अपने आर्मी चीफ समेत कई जर्नलों को क्यों बरतरफ कर दिया? वो क्या फैसला था जिसने लिंकन को तारीख के अजीम लीडर्स की फहरिस्त में खड़ा कर दिया? तो दोस्तों, ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन लिंकन कौन था कि दूसरे हिस्से में 11 फरवरी 1861 को मुंतखब अमरीकी सदर इब्राहम लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड में अपने चाहने वालों से खिताब किया। उसने कहा, ये वो जगह है जहां मैं 1/4 सदी रहा हूं। यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए और एक दफन भी इसी सरजमीन में है। मैं नहीं जानता कि कभी दोबारा इस जगह वापस आ भी सकूंगा या नहीं, क्योंकि वाशिंगटन में मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। इब्राहम लिंकन ये खिताब ऐसे वक्त में कर रहा था जब अमेरिका टूट चुका था। वो सदारती हल्फ उठाने वाशिंगटन जा रहा था। उसे अपना मुल्क भी बचाना था और अपनी साख भी। वो एक ना तजुर्बाकार सदर था और इसका इसे पूरा एहसास था। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज से लिंकन ने कैसे मुकाबला किया। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज लिंकन कौन था के दूसरे हिस्से में हम आपको यही सब दिखाएंगे। 20 फरवरी 1861 तक यानी 9 दिन में मुंतखब सदर इब्राहम लिंकन की ट्रेन फिलाडेल्फिया पहुंच गई। रास्ते में वो अपने स्पोर्टर से खिताब भी करता जाता था। अब वाशिंगटन डीसी जहां उसे हल्फ उठाना था ज़्यादा दूर नहीं रहा था, लेकिन रास्ते में बाल्टीमोर पड़ता था। यहाँ गुलामी के हामियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में उसके सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसे बताया कि बागियों ने बाल्टीमोर में उस पर चाकुओं से हमले का मंसूबा बनाया है।
جب وہ بالٹیمور میں اپنے سپورٹر سے خطاب کے لیے اپنا سر گاڑی سے نکالے گا تو اس پر حملہ ہوگا۔ منتخب صدر کی حفاظت کے لیے لنکن کی ٹرین اس خاموشی سے بدل دی گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ لنکن ایک دوسری ٹرین سے واشنگٹن خاموشی سے پہنچ گیا، لیکن وہ ٹرین جس میں شیڈیول کے مطابق لنکن سوار تھا اس پر بالٹیمور میں کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لنکن کے سیکیورٹی انچارج نے کچھ زیادہ ہی پھرتیاں دکھا دی تھیں۔ یہ پھرتیاں لنکن کو متاثر تو نہ کر سکیں، لیکن وہ بدنام بہت ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ جب پہلے والی اصل ٹرین بالٹیمور پہنچی تو لنکن کو خوش آمدید کہنے والوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ ان میں صحافی بھی تھے، لیکن جب اس ٹرین سے لنکن باہر نہیں نکلا تو اس کے سپورٹرز بہت مایوس ہوئے۔ لیکن جب پریس کو خبر ملی کہ لنکن نے بالٹیمور میں قتل کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر ٹرین بدل لی تھی تو ان کے ہاتھ ایک سٹوری آ گئی۔ باغیوں کے حامی اخبارات اس سٹوری کی مدد سے ابراہم لنکن کو بزدل اور ڈرپوک دکھانے لگے۔ انہوں نے دھڑا دھڑ کارٹون چھاپنے اور سٹوریز بنانا شروع کر دیں کہ منتخب صدر کیسا بزدل لیڈر ہے، ایک دھمکی سے ڈر گیا، ٹرین بدل لی، سیٹ میں چھپ گیا۔ کسی نے اسے یوں دکھایا کہ وہ خوفزدہ شکل بنائے ٹرین سے باہر جھانک رہا ہے۔ کسی نے اسے لمبی لمبی ٹانگوں سے سرپٹ بھاگتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے وہ موت کے خوف سے بھاگ رہا ہو۔ پریس نے طوفانی یلغار کر دی تھی۔ یاد رہے کہ اخبارات بھی دو حصوں میں ان دنوں بٹے ہوئے تھے۔ جو غلامی کے خلاف تھے وہ لنکن کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، اور جو غلامی کی حمایت میں تھے وہ اس پر طنز کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں 4 مارچ 1861 کو لنکن نے واشنگٹن ڈی سی میں حلف لیا۔ حلف کی تقریب بھی چونکہ باغیوں کے حملے کے خطرے سے خالی نہیں تھی، اس لیے یہاں بھی اہم مقامات پر توپیں نصب کی گئیں، چھتوں پر سنائپرز بٹھائے گئے اور کڑی سیکیورٹی میں لنکن کا فرسٹ اناگوریشن ہوا۔ یہاں لنکن کو پہلا تاریخی خطاب کرنا تھا۔ اس کے حامیوں کو امید تھی کہ آج وہ غلامی کے خاتمے کی حکمت عملی کا اعلان کرے گا۔ لنکن خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ہاتھ سے لکھی ہوئی تقریر نکالی اور پڑھنا شروع کی تو اس میں ایسی کوئی بات لکھ کر وہ نہیں لایا تھا، بلکہ اس کے الٹ اس نے یہ کہا کہ جن ریاستوں میں غلامی کا نظام قائم ہے میرا کوئی ارادہ نہیں کہ اس میں مداخلت کروں، کیونکہ قانونی طور پر مجھے ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن پھر اس نے جنوبی ریاستوں کو نرم الفاظ میں دھمکی دی۔ اس نے کہا، میرے ناراض ہم وطنوں، خانہ جنگی کا معاملہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حکومت کبھی بھی تم پر پہلے حملہ نہیں کرے گی، لیکن اگر تم نے حملہ کیا تو لڑائی ہوگی۔ تم نے حکومت کو تباہ کرنے کا جو عہد لیا ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، لیکن امریکہ کو بچانے کا جو عہد میں نے کیا ہے وہ بہت پختہ ہے اور میں اس پر پہرا دوں گا۔ اس کے بعد لنکن اپنے دفتر آ کر بیٹھ گیا۔ جو لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے انہیں وہ غیر سنجیدہ لگنے لگا، کیونکہ وہ تو دفتر میں بیٹھا لطیفے سنا رہا تھا۔ اس سے ملنے آنے والے لوگ اس کی غیر سنجیدگی دیکھ کر مایوس ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ لنکن صدر بننے کے بعد اس چیلنج اور وعدے کو بھول گیا ہے جس کے لیے لوگوں نے اسے ووٹ دیے ہیں۔ لیکن ایسا تھا نہیں، کیونکہ باغی ریاستیں تو اس کے سامنے تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی کھڑکی سے دریا پار باغیوں کی مرکزی ریاست ورجینیا نظر آتی تھی۔ اسی ریاست کا شہر رچمنڈ باغیوں کا دارالحکومت تھا۔ اسی شہر میں باغیوں کا کنفیڈریٹس کا صدر کرنل جیفرسن بیٹھتا تھا۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ لنکن کسی صورت کسی لمحے اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سپورٹرز کا اصرار تھا کہ دریائے پوٹاماک کراس کیا جائے اور ورجینیا پر حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا جائے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ یونین آرمی یعنی مین لینڈ امریکہ کے لیے باغیوں کو ہرانا کوئی بات ہی نہیں، لیکن لنکن حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ باغیوں کی کسی غلطی کا انتظار کر رہا تھا، تو باغیوں نے جلد ہی یہ غلطی کر دی۔ انہوں نے یونین کے ایک اہم قلعے فورٹ سمٹر پر حملہ کیا تو لنکن نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔
دھیان رہے کہ امریکہ میں اس وقت اس طرح کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی جیسی آج کل کے ملکوں کے پاس ہوتی ہے اور جو ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس وقت امریکہ سمیت کئی ملکوں میں ضرورت پڑنے پر جوان بھرتی کر کے کام چلایا جاتا تھا۔ تو لنکن کے حکم پر 75,000 نوجوانوں کو 75,000 ینگ مین کو 3 ماہ کے لیے بھرتی کیا گیا۔ انہیں جلدی جلدی ٹریننگ دی جانے لگی۔ اب جنگ کا ماحول سا بننے لگا تھا امریکہ میں۔ جنگ کے شروع ہی میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ لنکن کے پاس شمالی ریاستوں میں طاقت زیادہ ہے، کیونکہ شمالی ریاستوں کی تعداد 23 تھی اور رقبہ زیادہ تھا۔ دوسری طرف جنوبی ریاستوں کی تعداد صرف 11 تھی۔ شمالی ریاستوں میں فیکٹریز بھی بہت زیادہ تھیں، جتنا چاہے اسلحہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن باغیوں کے پاس فیکٹریز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ شمالی ریاستوں کی آبادی بھی 2,20,00,000 تھی، یعنی فوج بھی زیادہ بھرتی ہو سکتی تھی، لیکن باغی ریاستوں کی کل آبادی 90 لاکھ تھی، جن میں 40 لاکھ سیاہ فام غلام بھی شامل تھے، جو کہ اپنے آقاؤں سے نفرت کرتے تھے اور جنوبی ریاستوں کے لیے خطرہ بھی بن سکتے تھے۔ ہاں، ایک چیز تھی جس میں باغیوں کو لنکن پر کچھ برتری حاصل تھی، وہ تھی ان کے صدر کا ایک ماہر فوجی ہونا۔ جنگی حالات میں یہ چیز بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ جنوبی ریاستوں کنفیڈریٹس کا صدر جیفرسن ڈیوس ایک ماہر فوجی آفیسر رہا تھا۔ اس نے میکسیکو کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور فتح حاصل کی تھی۔ اس صورتحال میں دن آیا 21 جولائی 1861 کا۔ لنکن نے اپنے جنرل ارون میکڈوول کو باغیوں کی مرکزی ریاست ورجینیا پر حملے کا حکم دے دیا۔ امریکیوں کے لیے حملے کا حکم یوں تھا جیسے کوئی کھیل تماشا ہو۔ ورجینیا چونکہ واشنگٹن کے سامنے ہی تو تھا، درمیان میں ایک دریا ہی تو حائل تھا، اس لیے جنگ کے دن جب یونین کی فوجیں ورجینیا پر حملے کے لیے جا رہی تھیں تو واشنگٹن کے شہری ایک اونچی جگہ پر جنگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ امیر لوگ تھے، بگیوں پر بیٹھ کر آئے تھے، کھانے پینے کا سامان اور شراب بھی لائے تھے، گویا جنگ نہیں کوئی میچ دیکھنے، پکنک منانے آئے تھے۔ کچھ یہی حال نوجوان امریکی فوجیوں کا بھی تھا۔ وہ اترائے اور ہیرو محسوس کرتے ہوئے میدان جنگ میں جا رہے تھے، کیونکہ ان میں سے 90% کو تو جنگ کی ہولناکی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جنرل ارون میکڈوول کی قیادت میں جب نوجوان امریکی فوج نے دریائے پوٹاماک کراس کیا اور سامنے سے حقیقی گولہ بارود کا سامنا کرنا پڑا تو نوجوان فوج کا پتا پانی ہو گیا۔ جنگ کی دھائیں، توپوں کی گرجتی آوازیں، گرتی لاشوں سے بہتا خون اور چیختے زخمیوں کی آوازیں ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ تو پہلے یہ نوجوان میدان جنگ سے بھاگے اور پھر پکنک منانے والوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ سب ایک ساتھ بگیوں کی طرف دوڑے، جس کی وجہ سے کئی بگیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے پکنک کا سامان وہیں چھوڑا اور بمشکل جان بچا کر اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اس جنگ کو بیٹل آف بل رن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لنکن اس رات سو نہ سکا۔ وہ میدان جنگ سے پلٹنے والوں سے ایک ایک بات تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع، ایک سرپرائز شکست تھی، اس لیے اپنی پوزیشن مضبوط دکھانے اور مورال ہائی کرنے کے لیے اس نے 3 کمانڈرز کو حملوں کا حکم دیا۔ کمانڈرز نے اوکے سر کہا، لیکن حملے کی تیاری میں کئی مہینے لگا دیے۔ اس سب کچھ کے دوران لنکن سمجھتا جا رہا تھا کہ اس کے جرنیل وردی وغیرہ پہن کر چوکس تو بہت لگتے ہیں، لیکن جنگ لڑنے میں کوئی خاص مہارت نہیں رکھتے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جنگ صرف جرنیلوں کے بھروسے پر نہیں لڑی جا سکتی، نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جیسے ہر چیلنج کے لیے ایک نئے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی لنکن نے بھی اس وقت اپنے اندر ایک نئے انسان کو جنم دیا۔ اس نے لائبریری سے ملٹری اسٹریٹجیز کی کئی کتابیں منگوائیں اور ایک ایک کر کے سب کو چاٹ گیا۔ آخر وہ جوانی میں بھی تو یہی کرتا تھا۔ وکالت بھی اس نے ایسے ہی سیکھی تھی اور شیکسپیئر بھی یوں ہی پڑھا تھا۔ وہ ایک کتابی جرنل بن گیا تھا۔ اب وہ آنے والی جنگوں کی پلاننگ اپنے کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر خود کرنے لگا۔ کمانڈرز اس کی کمانڈ فالو کرتے تھے یا برطرف ہوتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کمانڈر ان چیف ونفیلڈ اسکاٹ کو ریٹائر کیا، کیونکہ اب اس میں لڑنے کا دم خم ہی نہیں بچا تھا۔
پھر اس نے جنرل ارون میکڈوول کو فارغ کیا، وہ جو پہلی بیٹل آف بل رن ہار کے آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے جنگ کے دوران کئی کمانڈرز کو برطرف یا ریٹائر کیا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ جنگ میں شدت آتی جا رہی تھی۔ کبھی یونین کی فوج جنوبی ریاستوں کے اہم مقامات پر حملے کرتی اور کبھی دفاع کرتی۔ کچھ دن تو ایسے تھے کہ ایک ایک دن میں دسیوں ہزاروں امریکیوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اب لنکن محسوس کر رہا تھا کہ اسے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات کی ضرورت ہے، تاکہ اہم فیصلے کے لیے اسے کانگریس کی منظوری ہر بار نہ لینا پڑے۔ کانگریس نے اسے یہ اختیارات دے دیے۔ ان اختیارات کے تحت اس نے ان لوگوں کو بغیر مقدمات کے گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا جو باغیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ جہاں غلامی کے حامی مسلسل مسائل پیدا کرتے، وہاں مارشل لا لگا دیا جاتا۔ یہاں تک کہ ان اخبارات کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا جو کنفیڈریٹس باغیوں کی حمایت میں پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اب لنکن پوری طرح جنگ کی کمان اپنے ٹیبل پر اپنی مرضی کے کمانڈرز کے ساتھ بیٹھ کر رہا تھا۔ اس کی ہدایات پر جنوبی ریاستوں کی سمندری ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ یہ ریاستیں یورپ کو نہ تو مال فروخت کر سکیں، نہ امریکہ کے دشمنوں جیسا کہ برطانیہ اور فرانس وہاں سے کوئی مدد آ سکے۔ لنکن کی پالیسیز کامیاب جا رہی تھیں، یونین آرمی جیت رہی تھی اور امریکہ باغیوں سے علاقے واپس لیتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اب جنوبی ریاستیں جلد ہی گھٹنے ٹیک دیں گی، لیکن پھر 1862 میں دو بڑی تبدیلیاں آئیں۔ لنکن جو صدارت کا حلف لینے سے پہلے اسپرنگ فیلڈ میں اپنے 3 سالہ بیٹے کی موت دیکھ چکا تھا، اب حلف اٹھانے کے بعد جب جنگ جاری تھی، اس کا 11 سالہ بیٹا ولیم ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر چل بسا۔ لنکن اسے قبر میں اتار کر آیا، کئی گھنٹے بند کمرے میں دھاڑے مار کر روتا رہا۔ پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے، باہر نکلا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ باغی ریاستیں جو مسلسل شکست کھا رہی تھیں، انہوں نے ایک قابل جنرل رابرٹ لی کو جنگ کی کمان سونپ دی۔ جنرل رابرٹ لی نے نہ صرف یہ کہ ورجینیا، میری لینڈ اور پینسلوینیا میں یونین آرمی یعنی شمالی ریاستوں کی لنکن والی فوج کی پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ اب اس نے آگے بڑھ کر شمالی ریاستوں پر حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ کتنی ہی جگہوں پر وہ لنکن کی آرمی یونین آرمی کو دفاعی پوزیشن میں لے آیا تھا۔ جنرل لی کی کمانڈ میں باغی جنوبی ریاستوں کی فوج فتوحات حاصل کرنے لگی تھی۔ جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا، لیکن لنکن کی جیب میں ابھی ایک ترپ کا پتا موجود تھا۔ وہ یہ کہ لنکن جنوبی ریاستوں میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کرتے۔ اس سے لنکن کو امید یہ تھی کہ جنوبی ریاستوں میں موجود 40 لاکھ سیاہ فام غلام اپنے سفید فام آقاؤں کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ یہ اعلان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تو اس کی فوج کی شکست ہو رہی تھی۔ اگر ابھی وہ یہ اعلان کرتا تو سمجھا جاتا کہ ابراہم لنکن کمزور ہو گیا ہے اور ڈیسپریٹ ہو کر، مایوس ہو کر یہ آخری پتا چل رہا ہے۔ چنانچہ اس نے خود کو روکا اور ایک فتح کا انتظار کرنے لگا۔ 17 ستمبر 1862 کو جب جنرل لی واشنگٹن کے ارد گرد حملے کر رہا تھا تو لنکن دارالحکومت کو بچانے کے لیے خود میدان میں کود پڑا۔ جنرل لی کو روکنے والی یونین آرمی کی کمان لنکن نے جنرل میکللن کے ہاتھ میں دی تھی، لیکن معاملے کی حساسیت کے باعث وہ خود محاذ جنگ پر پہنچ گیا۔ اس نے میدان جنگ کے قریب ہی ایک خیمہ لگوایا اور وہاں بیٹھ کر جنگ کی نگرانی کرنے اور احکامات جاری کرنے لگا۔ یہ جنگ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی، کیونکہ اگر جنرل لی واشنگٹن پر قبضہ کر لیتا تو شمالی ریاستوں کی مرکزی حکومت ختم ہو جاتی۔ اس وقت کی بڑی طاقتیں برطانیہ اور فرانس یہی انتظار کر رہے تھے کہ کب جنرل لی واشنگٹن پہنچے اور کب وہ باغی ریاستوں کی حکومت کو اصل حکومت تسلیم کرے۔ تو اب امریکہ کی تقدیر کا فیصلہ اس جنگ سے جڑ چکا تھا۔ شارپس برگ قصبے کے قریب یہ جنگ ہوئی، جسے بیٹل آف شارپس برگ یا بیٹل آف اینٹیٹم بھی کہتے ہیں۔
اس جنگ کے وقت جنرل لی کی پوزیشن بہت کمزور تھی، فوج تھکی ہوئی تھی اور اسلحے کا ذخیرہ بھی کم رہ گیا تھا۔ اب خالی بندوقوں سے تو لڑائی ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے کچھ لڑائی کے بعد جنرل لی اپنی فوج کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور کمال مہارت سے لڑتے لڑتے دریائے پوٹاماک کراس کر کے واپس ورجینیا میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کا بڑا حصہ تو بچا لیا تھا، لیکن وہ اپنی پہلی اٹیک مہم یعنی شمالی ریاستوں اور خاص طور پر واشنگٹن پر قبضے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس جنگ کا آخری دن امریکی خانہ جنگی کا سب سے خونخوار دن تھا۔ اس روز باغی ریاستوں کے 10,000 سے زائد اور یونین آرمی کے 12,000 سے زائد جوان ہلاک یا زخمی ہوئے، اور اس جنگ میں لنکن کے آرڈر فالو کرنے والے جنرل میکللن کے لیے بھی یہ آخری دن ثابت ہوا۔ ابراہم لنکن اپنے اس جنرل کی سست رفتاری سے بہت تنگ تھا، کیونکہ اس کے مقابلے میں جنرل لی کی فوج بہت کم تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا۔ اس کے باوجود جنرل میکللن اسے پوری طرح کرش نہیں کر سکا تھا۔ لنکن کے بار بار حکم کے باوجود اس نے جنرل لی کی بھاگتی فوج کا پیچھا کر کے اسے پوری طرح کرش نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ ایسا کرتا تو خانہ جنگی بہت پہلے ختم ہو سکتی تھی۔ سو لنکن نے اس سست جرنیل کو اپنے خیمے میں بلایا، ملاقات کی اور کمانڈ سے برطرف کر دیا۔ گو کہ بیٹل آف اینٹیٹم میں باغی فوج کو پوری طرح کرش نہیں کیا گیا تھا، لیکن لنکن اور اس کی فوج جنرل لی کو اپنے علاقوں سے نکالنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس لیے یہ ایک ایسی کامیابی بہرحال تھی جسے عوام میں سیلیبریٹ کیا جا سکتا تھا، اور ایگزیکٹلی یہی وہ لمحہ تھا جس کا ابراہم لنکن کو انتظار تھا۔ سو اس فتح کے 6 دن بعد لنکن نے میڈیا کے ذریعے باغیوں کو 1 جنوری 1863 تک کی ڈیڈ لائن دی کہ اگر وہ بغاوت ختم کر دیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی ریاستوں میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس پر اخبارات میں کارٹونز بھی چھپے، لیکن باغی ریاستوں نے اس وارننگ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 1 جنوری 1863 کا دن امریکی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ اس روز شام کے وقت لنکن نے غلامی کے خاتمے کے اعلان پر دستخط کیے، اور پہلی بار دستخط کرتے ہوئے اپنا پورا نام ابراہم لنکن لکھا، ورنہ وہ عام طور پر صرف اے لنکن لکھا کرتا تھا۔ اس لمحے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا نام کبھی تاریخ کا حصہ بنا تو اس غلامی کے خاتمے والے ایکٹ کی وجہ سے ہوگا۔ اس ایکٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ یونین آرمی سیاہ فاموں کو اب فوج میں بھرتی کر سکتی ہے۔ سو ہزاروں کی تعداد میں سیاہ فام غلام یونین کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ اگرچہ لنکن کے اندازے کے مطابق جنوبی ریاستوں میں سیاہ فام غلاموں نے کوئی بغاوت نہیں کی، لیکن ان ریاستوں میں ایک سوشل انریسٹ، ایک بے چینی ضرور پھیل گئی تھی کہ نہ جانے غلام کب اور کہاں بغاوت کر دیں۔ اس اعلان کے بعد یونین آرمی کو کئی فتوحات ملی۔ جنرل لی کا واشنگٹن پر قبضے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لنکن کی فوج بھی باغیوں کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ نہیں کر پا رہی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب تک ہیڈ کوارٹر سلامت ہو فیصلہ کن شکست نہیں ہوتی۔ تو باغیوں کے ہیڈ کوارٹر رچمنڈ پر، جو کہ واشنگٹن سے زیادہ دور نہیں تھا، اس پر حملے کا حکم دے دیا گیا۔ لنکن کا بھروسہ مند جرنیل جنرل گرانٹ اس کیمپین کو لیڈ کر رہا تھا۔ رچمنڈ کا دفاع جنرل لی کے ذمے تھا۔ جنرل لی اور اس کی فوج کی مزاحمت بہت شدید تھی۔ یہ وہ لڑائی تھی جس میں امریکی سپاہیوں کا خون پانی کی طرح بہا۔ ابھی لڑائی جاری تھی کہ یونین کے 54,000 فوجی مارے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امریکی قوم کا جنگی جنون پوری طرح اتر چکا تھا۔ اب جنگ کو کھیل تماشا سمجھنے والے امریکی اس کی ہولناکی سہ رہے تھے۔ اسی لیے جنگ کے عین درمیان میں جنگ ختم کر دینے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ ادھر نئے امریکی الیکشن بھی سر پر آ گئے۔ جنگ ایسے مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ لنکن اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جنگ روکنے کا مطلب باغی ریاستوں کو تیاری کا مزید وقت دینا تھا، جو کہ ظاہر ہے لنکن ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جس طرح عوام جنگ کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے، اسے اپنا الیکشن جاتا اور وائٹ ہاؤس کی زمین پاؤں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کے مقابلے پر
الیکشن میں کون کھڑا تھا؟ اس کے مقابلے پر وہ جنرل جارج میکلیلن تھا جسے لنکن نے بیٹل آف اینٹیٹم میں اس وجہ سے برطرف کر دیا تھا کہ وہ سست بہت تھا، حملہ کرنے میں کئی ہفتے اور کبھی مہینے لگا دیتا تھا۔ اس جنرل نے اب سیاست شروع کر دی تھی اور ڈیموکریٹس نے اسے اپنا صدارتی امیدوار بنا لیا تھا۔ اب وہ برطرف جنرل عوام سے مطالبہ کر رہا تھا کہ اسے ووٹ دیے جائیں، کیونکہ وہ ووٹ لے کر نہ صرف جنگ ختم کر دے گا بلکہ غلامی کو بھی بحال کر دے گا۔ ایسے پاورفل نعرے کے جواب میں لنکن کے پاس بس ایک ہی چانس تھا۔ وہ چانس یہ تھا کہ لنکن الیکشن سے پہلے یعنی نومبر 1864 سے پہلے جنگ جیت لے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ لنکن کی پالیسی اور جنگی حکمت عملی درست کام کر رہی ہے، نئے صدر کی ضرورت نہیں۔ ہوا یہ کہ یونین آرمی یعنی شمالی ریاستوں کی فوج نے ایک باغی ریاست جارجیا کا دارالحکومت فتح کر لیا۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ باغیوں کے مرکز ورجینیا کے شہر رچمنڈ کے گرد بھی لنکن کی فوج کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ باغیوں کا آخری اور سب سے مضبوط گڑھ بھی ڈگمگانے لگا تھا۔ یہ خبر لنکن کی جیت کی خبر تھی۔ امریکی رائے عامہ الیکشن سے پہلے ایک بار پھر لنکن کے حق میں ہو گئی۔ جو جنرل جنگ میں سست ثابت ہوا تھا وہ سیاست میں بھی لنکن سے پیچھے ہی رہا۔ لنکن کے حصے میں 212 اور جنرل میکلیلن کے حصے میں صرف 21 الیکٹورل ووٹس آئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد لنکن نے آئینی ترمیم کے ذریعے پورے امریکہ میں غلامی ختم کر دی۔ جنوری 1865 کے دن اس کا وہ خواب پورا ہوا تھا جو اس نے 37 سال پہلے نیو اورلینز میں اس وقت دیکھا تھا جب وہ ایک معمولی سی کشتی کا معمولی سا ملازم تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لنکن کے دوسری بار حلف اٹھانے کے ایک ماہ کے اندر باغیوں کی طاقت دم توڑ چکی تھی۔ باغی ریاستوں پر بھی ایک ایک کر کے امریکی پرچم دوبارہ لہرانے لگا تھا، لیکن ان کے مرکز رچمنڈ کو فتح کرنا بہت ضروری تھا۔ جب تک وہ قائم تھا تب تک غلامی کے حامیوں کو مکمل شکست نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی امریکہ دوبارہ ایک ہو سکتا تھا۔ 3 اپریل 1865 کو آخرکار رچمنڈ پر بھی امریکی پرچم لہرانے لگا۔ اس واقعے کے 6 روز بعد 9 اپریل 1865 کو شکست خوردہ باغی جنرل لی نے یونین آرمی کے جنرل گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک ماہ بعد باغی ریاستوں کا صدر اور تجربہ کار فوجی آفیسر جیفرسن ڈیوس بھی پکڑا گیا۔ امریکن سول وار 4 سال بعد ختم ہو گئی تھی اور 6 لاکھ انسان آپس میں لڑتے ہوئے مر چکے تھے۔ لیکن اب لنکن کے لیے ایک اور مشکل فیصلے کا وقت تھا کہ ہارے ہوئے باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کا فیصلہ جنرل لی کے سرنڈر کے 2 دن بعد 11 اپریل کو ہوا۔ 11 اپریل 1865 کو ابراہم لنکن وائٹ ہاؤس کی کھڑکی میں کھڑا ایک تاریخی خطاب کر رہا تھا۔ سامنے ایک بڑا ہجوم تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں جن پر اس نے اپنی یاد دہانی کے لیے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک پوائنٹ پر بات کرتا جاتا اور وہ پرچی نیچے پھینکتا جاتا۔ اس کا 12 سالہ بیٹا باپ کے پیروں کے قریب ہی بیٹھا تھا اور گرنے والا ہر کاغذ پکڑ رہا تھا کہ اسی دوران مجمع سے ایک آواز اٹھی، باغیوں سے کیا سلوک کرنا ہے؟ مجمع سے سوال تھا، مجمع ہی سے جواب آیا، ہینگ دیم، لٹکا دو۔ مگر لنکن کا 12 سالہ بیٹا نہ جانے کیوں چونک اٹھا، اپنے صدر باپ سے پہلے ہی چیخ پڑا، نو وی مسٹ ہینگ آن ٹو دیم، ہمیں انہیں ساتھ رکھنا چاہیے۔ لنکن کے بیٹے ٹیڈ لنکن نے اپنے والد کے جذبات کی بالکل درست ترجمانی کی تھی۔ ابراہم لنکن کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ باغیوں کو سزا دینے کے بجائے معاف کر کے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ تلخیاں بڑھنے کے بجائے کم ہو جائیں۔ چنانچہ سول وار میں حصہ لینے والے باغی فوجیوں اور سیاستدانوں کو معاف کر دیا گیا۔
یہاں تک کہ باغیوں کی طرف سے بہادری دکھانے والوں کو ہیرو تسلیم کیا گیا اور ان کی یادگاریں ان کے علاقوں میں تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ خانہ جنگی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اس اعصاب شکن جنگ نے ڈپریشن کے مریض لنکن کی صحت کو اور بھی تباہ کر دیا تھا۔ اسی دوران 11 سالہ بیٹے کی موت بھی اس کا جگر چھلنی کر چکی تھی۔ 2 بیٹوں کی موت نے اس کی بیوی کو بھی ایک نفسیاتی مریض سا بنا دیا تھا۔ وہ وائٹ ہاؤس میں لنکن اور اس کے عملے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ٹپٹ کرتی رہتی تھی، جس پر لنکن پریشان لیکن خاموش رہتا۔ جنگ کے آخری دنوں میں ابراہم لنکن کی ایک تصویر بنائی گئی، جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کو زندگی کے 53 برسوں نے اتنا بوڑھا نہیں کیا جتنا جنگ کے 4 سالوں نے کر دیا تھا۔ سوء اتفاق دیکھیے کہ تصویر بناتے وقت پہلے کیمرے کا شیشہ چٹک گیا، اس میں دراڑ پڑ گئی، پھر وہ نیگیٹو بھی ٹوٹ گیا جس پر تصویر کا عکس محفوظ تھا۔ تو یہی دن تھے کہ ایک رات لنکن نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وائٹ ہاؤس کے جس کمرے میں جاتا ہے وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کا 37 سال پرانا خواب تو پورا ہو گیا تھا، لیکن یہ کیا خواب تھا؟ لنکن کو قتل کس نے کیا، کیسے اور کیوں کیا؟ اسے قتل کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لنکن کے محافظ اسے بچا کیوں نہ پائے اور لنکن کی لاش کو کئی مرتبہ قبر سے کیوں نکالا گیا؟ جہاں اب لنکن دفن ہے، کیا وہاں لنکن ہی دفن ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن لنکن کون تھا کہ تیسرے اور آخری حصے میں یہ اپریل 1865 کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ لنکن نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وائٹ ہاؤس کے کمروں میں گھوم رہا ہے اور اسے ہر کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ان آوازوں کو کھوجتا ہوا وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے کفن میں لپٹی ایک لاش دیکھی جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ لنکن نے ایک گارڈ سے پوچھا، یہاں کون مر گیا ہے؟ گارڈ نے جواب دیا، پریزیڈنٹ، اسے ایک قاتل نے قتل کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ہجوم کی طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور لنکن کی آنکھ کھل گئی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز ابراہم لنکن کون تھا کے آخری حصے میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں گے۔ ابراہم لنکن کے صدر بنتے ہی اسے قتل کی دھمکیاں ملنے لگی تھیں۔ بالٹیمور کا ناکام پلاٹ آپ دوسرے حصے میں دیکھ چکے ہیں۔ لنکن کو اتنے دھمکی آمیز خطوط ملتے تھے کہ اس کے پاس انہیں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں تھی، اور اس نے ان سب کو ایک بڑے لفافے میں جمع کر لیا تھا جس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا اسیسینیشن۔ یہ اس کے قتل کا خدشہ ہی تھا کہ اس کے قریبی ساتھیوں نے لنکن کو سیکیورٹی رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے لان میں فوج تعینات تھی۔ لنکن بگی میں ہوا خوری کے لیے نکلتا تو گھڑ سوار دستے ساتھ ہوتے، لیکن ان انتظامات سے بھی لنکن کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے مارنے کا پلان بنا لیا ہے تو وہ ایسا کر کے رہے گا، چاہے میں لوہے کا لباس پہنوں یا کتنے بھی گارڈز رکھ لوں، کیونکہ جب کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو اسے مارنے کے 1000 طریقے ہو سکتے ہیں۔ 14 اپریل 1865 کی صبح لنکن معمول کے مطابق جلدی اٹھا اور ناشتے سے پہلے کچھ کام نمٹا لیے، پھر باقی کا دن معمول کے مطابق گزارتا رہا۔ لنکن نے کابینہ کی میٹنگ اٹینڈ کی اور جنرل گرانٹ سے بھی ملا۔ اس نے حکم دیا کہ باغی ریاستوں میں کسی شخص کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ لنکن نے کہا، اب کوئی خون خرابہ نہیں، پہلے ہی بہت خون بہایا جا چکا ہے۔ پھر وہ لنچ کے بعد اپنے آفس گیا اور کورٹ مارشل کی کچھ درخواستوں کا فیصلہ کیا۔ لنکن نے ایک باغی جاسوس کی سزائے موت بھی ختم کر دی اور یونین آرمی کے ایک بگوڑے سپاہی کو بھی معاف کر دیا۔ دوپہر کے وقت لنکن نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں زندگی میں اتنا خوش پہلے کبھی نہیں تھا۔ شام سے کچھ پہلے لنکن اپنی بیوی کے ساتھ بگی میں سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے نکلا۔ اس کی بیوی میری اپنے بیٹے ولیم کی موت کے بعد سے بہت اداس رہنے لگی تھی۔ لنکن اس سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے اس اداسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
اس نے کہا ہمیں مستقبل میں زیادہ خوش رہنا چاہیے کیونکہ جنگ اور ولیم کی موت کی وجہ سے ہماری زندگی بہت تکلیف میں گزری ہے۔ اس شام لنکن اور میری واشنگٹن کے مشہور زمانہ فورڈز تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھنے گئے۔ ان دونوں کے لیے تھیٹر میں ایک باکس مخصوص تھا جس پر پرچم لپیٹ دیا گیا تھا۔ پھر لنکن اور میری کی بگی تھیٹر کے سامنے آ کر رکی۔ بگی میں ان کے ساتھ میجر ہنری رتھبون اور اس کی منگیتر بھی تھے۔ دونوں جوڑوں کو صدارتی باکس تک لے جایا گیا۔ جیسے ہی لنکن باکس میں داخل ہوا، نیچے ہال میں موجود تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اسٹیج پر موجود آرکیسٹرا نے ہیل ٹو دا چیف، چیف کو سلام ہو کی موسیقی بجانا شروع کر دی۔ لنکن مسکرایا اور سر ہلا کر اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری اس کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ ان دونوں کے دائیں سائڈ پر میجر ہنری اور اس کی منگیتر بیٹھے تھے۔ لنکن کے بیٹھتے ہی اسٹیج پر ڈرامے کی پرفارمنس شروع ہو گئی۔ یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جس کا نام اور امریکن کزن تھا اور اس میں مشہور اداکارہ لارا کین مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں۔ لنکن اس ڈرامے کے مزاحیہ ڈائلاگ پر دل کھول کر کہے لگاتا رہا۔ باکس میں بیٹھے چاروں لوگوں کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ یہ دروازہ لاک نہیں تھا اور باہر امریکی پولیس کا ایک اہلکار جان پارکر پہرا دے رہا تھا، لیکن پارکر ڈرامہ دیکھنے کے لالچ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر نیچے ہال میں چلا گیا۔ میدان خالی دیکھ کر ایک قاتل پسٹل اور چاقو لیے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج یا وہ رہے گا یا ابراہم لنکن، کیونکہ اس کی نظر میں لنکن ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا جس نے جنوبی ریاستوں سے ان کی آزادی چھین لی تھی۔ ادھر تھیٹر میں ڈرامے کی پرفارمنس جاری تھی، میوزک بج رہا تھا، لوگ ایک مزاحیہ ایکٹ پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ لنکن کے باکس کا دروازہ کھلا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے قاتل تیزی سے اندر آیا۔ اس نے لنکن کے سر کے پچھلے حصے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی لگتے ہی لنکن تڑپ کر کرسی پر آگے کی طرف گر گیا اور بے سدھ ہو گیا۔ میری نے جلدی میں اسے سنبھالا اور چیخنے لگی۔ میجر ہنری نے سر گھما کر قاتل کو دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس کی نال سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ میجر ہنری اچھل کر قاتل پر حملہ آور ہو گیا، لیکن قاتل چاقو سے اسے بھی زخمی کرتا ہوا باکس سے 12 فٹ نیچے اسٹیج پر کود گیا۔ اسٹیج پر اس نے بلند آواز میں ایک نعرہ لگایا جس کا مطلب تھا ظالموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہال میں سینکڑوں لوگ موجود تھے لیکن کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ قاتل اسٹیج کا مشہور اداکار جان میلکس بوتھ تھا اور لوگ اس کی حرکت کو فوری طور پر ڈرامے ہی کا کوئی سین سمجھے تھے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہوتا، جان بوتھ اسٹیج کے دروازے سے باہر نکل گیا جہاں ایک گھوڑا پہلے سے تیار تھا اور اسی گھوڑے پر وہ فرار ہو گیا۔ اس کے فرار کے چند لمحوں بعد جا کر لوگوں کو اصل صورتحال کا اندازہ ہو گیا اور پھر تھیٹر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ چیختے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 ڈاکٹرز دوڑتے ہوئے لنکن کے باکس میں پہنچے۔ لنکن بے ہوش تھا، گولی اس کے بائیں کان کے اوپر کھوپڑی میں لگی تھی اور اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی دائیں آنکھ کے پیچھے رک گئی تھی۔ دونوں ڈاکٹر لنکن کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں 6 فوجی صدر کے باکس میں داخل ہوئے، زخمی صدر کو اٹھایا اور تھیٹر کے سامنے سڑک کے پار ایک بورڈنگ ہاؤس میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ لیکن بیڈ چھوٹا تھا اور لنکن کا قد لمبا، اس لیے اسے بیڈ پر ترچھا لٹایا گیا۔ اب 5 ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لنکن کا تو ہوش میں آنا ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں بچ پائے گا، اس لیے اس کے آخری لمحات کو زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھنے کے لیے اس کے گرد اس کے قریبی لوگوں کو بلا لیا گیا۔ اس کا بیٹا رابرٹ لنکن بھی زخمی باپ کے سرہانے پہنچ چکا تھا۔ میری ہوش و حواس کھو چکی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کوئی میرے چھوٹے بیٹے ٹیڈ کو لے آؤ، لنکن اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس سے بات کرے گا تو اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس رات ٹیڈ ایک دوسرے تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ جب سپاہی اس کے پاس پہنچے اور اس کے باپ کے بارے میں اسے بتایا تو وہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہا، میرے بابا کو مار دیا، انہوں نے میرے بابا کو مار دیا، انہوں نے میرے بابا کو مار دیا۔ لیکن سپاہی ٹیڈ کو لنکن کے پاس لے جانے کے بجائے وائٹ ہاؤس لے گئے۔
ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر شہر میں بھی ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ لنکن پر حملے کے بعد وزیر خارجہ ولیم سیورڈ پر بھی ناکام قاتلانہ حملہ ہوا۔ شہر میں یہ افواہیں پھیل رہی تھیں کہ باغی گروہ دارالحکومت پر قبضہ کرنے والے ہیں، چنانچہ واشنگٹن کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا اور سڑکوں پر گھڑ سوار دستے گشت کرنے لگے۔ 15 اپریل 1865 کی صبح 7:22 پر 56 برس کے لنکن نے آخری سانس لی۔ لنکن پر سفید چادر ڈال دی گئی۔ اس موقع پر امریکی وزیر جنگ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، اب یہ شخص تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ 19 اپریل کو اس کا جنازہ وائٹ ہاؤس سے کیپٹل ہل کی طرف اس طرح نکلا کہ سیاہ فام سپاہی مدھم آواز سے ڈرم بجاتے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سارے شہر میں چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ کہتے ہیں لنکن نے جوانی میں یہ کہا تھا کہ اسے مذہب پر زیادہ یقین نہیں ہے۔ سیاستدان بننے کے بعد وہ تقریروں میں خدا کا نام لیتا تھا، بائبل کے فقرے بھی کوٹ کرتا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں چونکہ مذہبی نہیں ہوں، اس لیے یہ بات میری شہرت پر ایک ٹیکس کی طرح ہے، یعنی اس سے میرے ووٹرز میں میری شہرت کم ہوتی ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق ووٹرز میں مقبولیت کی کمی کو لنکن نے برداشت کیا، لیکن کبھی بھی خود کو مذہبی شخص ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لنکن کی انہی باتوں کی وجہ سے آج تک یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ لنکن مذہب پر یقین بھی رکھتا تھا یا نہیں۔ 21 اپریل کو ایک اسپیشل فیونرل ٹرین لنکن کا تابوت لے کر 1654 میل دور اس کی آبائی ریاست ایلینوائے کی طرف روانہ ہوئی۔ ٹرین میں لنکن کے تابوت کے ساتھ ایک اور تابوت بھی رکھا گیا تھا۔ اس میں لنکن کے بیٹے ولیم کی باقیات تھیں جو امریکی خانہ جنگی کے دوران ہی چل بسا تھا۔ اب باپ بیٹا ایک ہی جگہ دفن ہونے جا رہے تھے۔ لنکن کے تابوت والی ٹرین 7 ریاستوں اور 180 شہروں سے گزری۔ ٹرین راستے میں آنے والے تمام بڑے شہروں میں رکتی تھی جہاں عوام کی بڑی تعداد اپنے محبوب صدر کا آخری دیدار کرتی۔ جب 2 مئی کی رات یہ ٹرین ریاست ایلینوائے میں داخل ہوئی تو ٹریک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ جمع تھے اور لنکن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگ کے بڑے بڑے الاؤ یا بون فائرز روشن۔ صبح 9 بجے یہ ٹرین لنکن کے شہر سپرنگ فیلڈ پہنچی۔ اسٹیشن اور اس کے ارد گرد کا علاقہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ قریبی مکانوں کی چھتوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ جیسے ہی ٹرین رکی، لنکن کو توپوں کی سلامی دی گئی، ماتمی دھنیں اور تمام چرچز کی گھنٹیاں بھی بجائی گئی۔ لنکن کو سپرنگ فیلڈ کے اوک رچ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور ہاں، لنکن کا قاتل مشہور ڈرامہ ایکٹر جان بوتھ بھی 2 ہفتے بعد مارا گیا۔ اسے سیکیورٹی فورسز نے ٹریس کر کے ورجینیا کے قریب ایک فارم ہاؤس میں ایک کیبن میں گھیر لیا۔ کیبن کو پہلے آگ لگا دی گئی اور اس کے بعد ایک اہلکار نے اسے گولی مار دی۔ جہاں کبھی کیبن تھا، اب یہاں ایک یادگاری کتبہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ کیبن اب موجود نہیں۔ لیکن لنکن کو قبر میں بھی چین نہیں آیا۔ کبھی چوری کے ڈر سے اور کبھی مقبرے کی مرمت کی وجہ سے اس کی باڈی کو 17 بار قبر سے نکالا گیا۔ ایک بار تو لنکن کا تابوت تقریباً چوری ہو ہی گیا تھا۔ ہوا یہ کہ لنکن کے لیے شروع میں جو یادگار بنائی گئی تھی اس میں داخل ہونا بہت آسان تھا۔ لنکن کے تابوت کو اس والٹ میں رکھ کر باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ اس غیر محفوظ یادگار کو دیکھ کر ریاست ایلینوائے میں جعل سازوں کے ایک گینگ نے لنکن کا تابوت چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ لنکن کا تابوت چوری کر کے امریکی حکومت سے $2 لاکھ تاوان وصول کیا جائے اور گینگ لیڈر کو، جو کہ اس وقت جیل میں تھا، اسے بھی بدلے میں رہا کروایا جائے۔ اس واردات کے لیے انہوں نے 7 نومبر 1876 کا دن چنا، کیونکہ اسی دن امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو رہے تھے اور گینگسٹرز کو یقین تھا کہ رات کو لوگ الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے اور قبرستان خالی ہوگا۔ چنانچہ 7 نومبر کی رات جب سارا امریکہ انتخابی نتائج سن رہا تھا تو ادھر سپرنگ فیلڈ میں ایک صدر کی یادگار کو توڑا جا رہا تھا۔ گینگسٹرز نے لنکن کی یادگار کا تالا توڑ کر گیٹ کھولا اور لنکن کے تابوت کو ماربل باکس سے باہر نکالنے لگے۔
لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ایک ساتھی خفیہ پولیس کا افسر تھا جس نے 7 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو اسی قبرستان میں چھپا دیا تھا۔ اس کے اشارے پر یہ 7 پولیس والے گینگسٹرز پر ٹوٹ پڑے۔ گینگسٹر جان بچا کر بمشکل بھاگے، لیکن کچھ عرصے بعد پکڑے گئے اور انہیں سزائیں بھی ملی۔ اس کے بعد بھی لنکن کی لاش اور اس کی حفاظت ایک مسئلہ ہی رہی۔ کئی بار اسے دفن کیا جاتا اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے پھر نکال لیا جاتا۔ آخر کار یہ اس کی آخری آرام گاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 26 ستمبر 1901 کو آخری بار تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت تک یہ مشہور ہو چکا تھا کہ لنکن کی لاش تابوت سے غائب ہو چکی ہے۔ چنانچہ تابوت کو کھول کر 23 لوگوں نے 23 پیپل نے اس کے اندر جھانکا اور تصدیق کی کہ یہ لاش ابراہم لنکن ہی کی ہے۔ اس کے بعد تابوت کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بیٹے رابرٹ لنکن کی ہدایت کے مطابق ایک بڑے پنجرے میں تابوت بند کر کے 20 فٹ نیچے دفن کر دیا گیا۔ اس پر 2 ٹن کنکریٹ بھی ڈال دی گئی۔ تب سے اب تک اسے دوبارہ نہیں کھولا گیا۔ ابراہم لنکن کے ایک بیٹے رابرٹ لنکن کے علاوہ اس کے 3 بیٹے اور بیوی یہیں دفن ہیں۔ لنکن کی زندگی پر 14,000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان گنت تھیسز، ریسرچ پیپرز، سینکڑوں فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ امریکہ بھر میں اس کی یادگاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ نیو سیلم کا وہ قصبہ جہاں سے اس نے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ وہ یادگاریں جو مٹ چکی تھیں انہیں پھر سے اسی انداز میں تعمیر کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود آج دنیا میں کوئی شخص بھی لنکن کی اولاد میں سے زندہ نہیں ہے، کیونکہ رابرٹ لنکن اور اس کی بیٹیوں کے بچوں کے بعد اس خاندان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ دوستو، امریکی تاریخ کے اس اہم ترین باب کی کہانی اور اس کے اہم ترین کردار کی داستان حیات آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کے خیال میں لنکن کیسا لیڈر تھا اور تاریخ کے اس باب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 ایک ساتھ کی منی سیریز مکمل نہیں دیکھی تو یہ جاننے کے لیے کہ ابراہم لنکن ایک معمولی کشتی ملازم سے امریکہ کا صدر کیسے بنا، تو یہاں ٹچ کیجیے۔ یہاں دیکھیے امریکی تاریخ کے اس دور کی کہانی جب امریکہ ٹوٹ چکا تھا اور خانہ جنگی پھوٹ پڑی تھی، اور یہ رہی تاریک راہوں میں مارے جانے والوں کی داستان۔